بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، روز نئے فتنوں کا ظہور ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر فتنے ایسے نازل ہو رہے ہیں، ایسے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اور ہر فتنے سے ایک نیا فرقہ بنتا جا رہا ہے۔ پہلے ابتدا سے شیعہ ایک فرقہ بنا اور اس کی کوکھ سے بے شمار عقائد اور بے شمار فرقے جو ہے وجود میں آئے۔ خوارج ہوئے، معتزلہ ہوئے، وہ تو پرانے فرقے ہیں، لیکن جدید دور میں بھی اسی وقت بھی ہر دوسرے تیسرے دن، ہر پانچویں چھٹے دن، ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد دیکھو تو ایک نظریہ سامنے آتا ہے۔ اہل تشیع مسلمانوں کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ بالکل قرن اول سے لگا ہوا ایک نظریہ ہے۔ اس کی کوکھ سے بے شمار فرقے وجود میں آئے، لیکن یہ اسلام کے ساتھ چونکہ تقیہ کرتے ہیں، بہت سارے عقائد کو چھپاتے ہیں اور کچھ تعویلات کرتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان آج تک چلے آ رہے ہیں۔ معتزلہ آئے گئے، خوارج بہت سارے اب بھی موجود ہیں اس زمانے میں، لیکن ایک بات پر تمام امت کا اسی وقت سے اتفاق تھا کہ حیات النبی کے حوالے سے، سما کے حوالے سے خوارج حیات النبی سے انکار کرتے تھے۔ اب جا کر سننے میں آیا کہ ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آیا ہے جو کہ اسی نہج پر، جس نہج پر خوارج چلتے تھے، اسی نہج پر وہ چلے ہیں۔ اصل میں جب ماں کی پیٹ سے انسان دنیا میں منتقل ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، سوچ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کتنا مشکل لگتا ہے، ایک قسم کا وہ مستحیل سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے کتنی چھوٹی جگہ میں میرے پرورش ہو گئی ہے اور میں رہتا تھا۔ اسی طرح اس دنیا سے جب انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو یہ قبر کی زندگی ہمیں، یعنی اس کو یہ تنگی محسوس ہوگی دنیا کی زندگی میں، تو وہ ایک الگ عالم ہے۔ اگر آپ اس کے کیفیات کو یہاں دنیا میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہوگا جیسا کہ آپ کہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو آپ کو 9 مہینے آپ کی جو پرورش ہوئی اس کو یہاں دنیا میں آپ محسوس کریں۔ جس طرح کہ ماں کی پیٹ کی زندگی کو آپ یہاں دنیا میں آنے کے بعد اور بڑا ہونے کے بعد محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح عالم برزخ کی زندگی کو دنیا میں آپ محسوس کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں کیفیت کا علم ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہے نہیں، کیونکہ یہ الگ الگ عالم ہے۔ اب یہاں سے منتقل ہونے کے بعد وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہے، ان کیفیات میں کے بارے میں اسلام نے، جہاں تک اسلام نے کہہ دیا ہے بس کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد عقل کے گھوڑے دوڑانا اور قیاسات کے ذریعے سے اس زندگی کو باطل کرنا یا وہاں پر کلام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بڑی بیوقوفی بھی ہے اور ساتھ میں ایک بڑے فتنے کا آغاز بھی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر سے انکار کیا۔ اسی کو لے کر بہت سارے، جب انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے انکار کر دیا عذاب قبر سے، معاملات قبر سے، اور اس قبر کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے قبر کہا ہے،
قبر ہی ماننے سے انکار کر دیا. کہا کہ احادیث میں جو قبر آیا ہے وہ یہ قبر ہے ہی نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بہت سارے نصوص ہیں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، بہت سارے نصوص سے یہی قبر ہے، اسی میں سارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے جب اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عذاب قبر سے انکار کر دیا، اس عالم سے ہی انکار کر بیٹھے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو اسلام کے مزاج کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.